الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جادو۔ جادو ہونا ایک برحق بات ہے۔ شیاطین اور بعض جن اور بعض انسانوں پر جادو کروا دیتے ہیں، اور جادو ہو جانا یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ آج کے ہمارے ڈیجیٹل دور میں تو یہ ایک عام مسئلہ ہے۔ لوگ ایک دوسرے پر جادو کروا دیتے ہیں، لیکن اس جادو کا توڑ قرآن و حدیث کے اندر کیا ہے؟ جادو سے بچنے کے طریقے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے ہیں، لیکن ہم قرآن و حدیث کے طریقے چھوڑ کر غیر شرعی طریقے اختیار کرتے ہیں ان جادوؤں کا توڑ کرنے کے لیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ان کی زندگی میں جادو کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنا علاج قرآن کے ذریعے کیا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہودیوں کا ایک شخص لبید بن عاصم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کروا دیا۔ یہود چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مخالفت کرتے تھے اور آپ کے دین کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے تھے، تو یہودیوں کے ایک شخص نے جس کا نام لبید بن عاصم تھا، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کروایا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا گیا، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت تھوڑی بدل گئی۔ مثلا آپ نے کوئی کام کیا ہوتا تو آپ کو یوں لگتا کہ میں نے وہ کام نہیں کیا، یا آپ نے کوئی کام نہ کیا ہوتا تو آپ کو ایسے محسوس ہوتا کہ آپ نے وہ کام کر لیا، اور آپ اکثر چیزوں کو بھول جاتے۔ اکثر نماز پڑھتے تو آپ کو ایسے لگتا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی۔ تو ایک رات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے آپ نے اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جو میں دعا اللہ تعالیٰ سے کر رہا تھا اس نے وہ میری دعا قبول کر لی۔ رات میرے خواب کے اندر میرے پاس 2 فرشتے آئے، ان میں سے ایک میرے سر کی جانب بیٹھ گیا اور ایک میرے پاؤں کی جانب۔ تو ان میں سے ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ اس شخص کو کیا بیماری ہوئی ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ اس پر جادو کیا گیا ہے۔ تو پھر پہلے فرشتے نے اس سے پوچھا کہ ان پر کس نے جادو کیا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ ان پر جادو کس چیز میں کیا گیا ہے، کس چیز کے اندر انسان پر جادو کیا گیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ان کے کنگھی میں اور ان کے سر کے بالوں میں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کنگھی کیا کرتے تھے، اس جادوگر نے وہ کنگھی لی اور آپ کے سر مبارک سے جو بال اترے تھے وہ بال لیے اور ان کے اندر جادو کیا۔ تو پھر فرشتے نے اس سے سوال کیا کہ اس نے جس چیز پر جادو کیا ہے وہ چیزیں اس نے کہاں رکھی ہیں؟ تو پھر پہلے فرشتے نے اس کو جواب دیا کہ اس نے وہ جادو والی چیزیں جو ہیں وہ بنی زروان کے ایک کنویں کے اندر پھینکی ہوئی ہیں۔ بنی زروان وہاں کے ایک قبیلے کا نام تھا۔ تو فرشتے نے انہیں کہا کہ بنی زروان کا ایک کنواں ہے، اس کے اندر وہ چیزیں پھینکی ہیں اور ان میں آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ آپ کی یہ جو کیفیات ہیں یہ آپ پر جادو کی وجہ سے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر اگلے دن اپنے صحابہ کے ساتھ گئے
اور آپ نے وہ کنواں دیکھا اور اس میں سے وہ چیزیں نکلوائیں جن پر آپ پر جادو کیا گیا تھا، اور پھر آپ نے وہ کنواں جو ہے وہ دفن کروا دیا۔ جب آپ واپس آئے تو آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ اس کا پانی ایسا تھا جیسے مہندی کا نچوڑ، جیسے مہندی کا رنگ سرخ ہوتا ہے، اس کنویں کا پانی ایسا تھا، اور جو اس کنویں کے اوپر کھجور کا درخت تھا، اس درخت کے پتے ایسے ہو چکے تھے گویا کہ وہ شیطان کے بڑے بڑے سر ہیں، اتنا خوفناک وہ درخت ہو چکا تھا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے اس جادو کو باہر کیوں نہیں کیا؟ یعنی آپ نے اس کو نکال کر لوگوں کو دکھایا کیوں نہیں کہ آپ پر جادو کرنے والا یہ شخص ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی اور میں لوگوں میں شر پھیلانا، برائی پھیلانا پسند نہیں کرتا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے کوئی بدلہ بھی نہیں لیا اور لوگوں میں اس بات کا چرچا بھی نہیں کیا کہ مجھ پر فلاں نے جادو کیا ہے، مجھ پر فلاں نے جادو کیا ہے۔ لیکن آج ہم کسی پر جادو چل جائے تو لوگ دوسروں پر گھٹیا الزامات لگاتے ہیں کہ میرے خیال کے مطابق فلانے نے جادو کیا۔ خیال کے مطابق کیا؟ جب آپ کو سچائی کا پتہ ہی نہیں، کسی پر تہمت نہ لگائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ آپ پر جادو کرنے والا شخص لبید بن عاصم ہے، لیکن آپ نے اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا اور نہ ہی اس کا چرچا کیا لوگوں کے اندر کہ لوگوں میں کہیں فتنہ نہ پھیل جائے، فساد نہ پھیل جائے، کہ لوگ آقا کی محبت میں اس سے بدلہ نہ لیں۔ آپ نے اس کا کوئی چرچا نہیں کیا۔ اور یہ جادو آپ پر سے ختم کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 2 آخری صورتیں، سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور سورۃ الناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل فرمائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں کو پڑھ پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے مارا کرتے تھے۔ اگر ہم ان آیات کا اور ان صورتوں کا ترجمہ دیکھیں تو ہمیں صاف پتہ لگتا ہے کہ ہم جادو کرنے والیوں کے شر سے، شیطان، جنوں انس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو اسی لیے ان دونوں صورتوں کو اپنا معمول بنائیں، ہر نماز کے بعد ان 2 صورتوں کو پڑھیں، رات کو سوتے وقت ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے آپ پر پھونک ماریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر کوئی جادو نہیں ہوگا۔ اگر کسی پر جادو ہے تو وہ اس کا توڑ قرآن و حدیث سے سیکھے۔ قرآن کا بتایا ہوا ہر عمل ہی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔